السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا ترقی حاصل کر رہی ہے، علم زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی انسان کی انسانیت، اخلاقیات گھٹتی چلی جا رہی ہیں۔ ماحول کے اندر جب دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے درمیان ہمدردی، بھائی چارگی، محبت، سچائی، ایمانداری گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ تو اسی کے عنوان پر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان دیکھا، ترمذی کی روایت ہے، اور اس باب میں حضرت علی، ابو سعید اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی یہ حدیث روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی جس کے افراد نوعمر اور سطحی عقل والے ہوں گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن کی باتیں کریں گے لیکن وہ دین سے اس طرح خارج، یعنی اس طرح نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر آر پار نکل جاتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس کے دوسرے باب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں آپ نے انہی لوگوں کی طرح اوصاف بیان کیا، وہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے گلے کے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن اس کی حقیقی ہدایت سے، اس کی حقیقی معلومات سے ناواقف رہیں گے، اور اسلام کی باتیں کریں گے ایک رسمی طور پر، لیکن اسلام کا ذرا برابر بھی ان کے اندر احساس یا اس کی جو تعلیمات ہیں وہ نہیں رہیں گی۔ تو میرا بھائیوں، میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے کر اس بات کو سمجھاؤں گا۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو بڑے طبقے ایسے چلائے ہیں جس سے انسان کی صحت بھی اچھی رہے اور انسان کا ایمان بھی بچا رہے۔ انسان کی جو صحت ہے اگر وہ خراب ہو جاتی ہے تو کسی ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کی بیماری یا جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جن میڈیسنوں کی اسے ضرورت ہے اس کے ذریعے سے اس کی بیماری کو نکالا جاتا ہے اور اسے ایک صحت یاب بنایا جاتا ہے۔ تو ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے جو شخص نافرمان ہو چکا ہے یا حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، یا ایک ماحول ایسا بن چکا ہے جس میں اسلام کا جو بھی اسلام کے اقوال ہیں، دین کی جو بھی باتیں ہیں وہ گھٹتی چلی جا رہی ہیں، تو آخر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، جو بات قرآن پڑھنے والے کو خود کو پتہ نہ چلے کہ یہ کس کے لیے پیغام ہے، یہ آخر پیغام کیا ہے، اگر یہ پڑھنے والے ہی کو پتہ نہیں چلے گا تو یہ سامنے والوں کو کیسے سمجھائے گا؟ دین کی باتیں کریں گے رسمی طور پر، لیکن دین حقیقت میں کہنے والے کے اندر بھی نہیں رہے گا تو یہ سامنے ماحول میں کیسے پیدا کرے گا؟ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے، ڈاکٹر اس کی بیماری کو پہچانتا ہے، اور پہچاننے کے بعد کس طریقے کی میڈیسنز یا دوائیاں اسے دی جاتی ہیں اس کے ذریعے سے اس کی بیماری کو دور کر کے ایک صحت یاب بناتا ہے، تو ایک ایمان والا، ایک مسلمان، ایک دین کو ماننے والا اگر دین کے خلاف چلنے لگے، حلال حرام کی تمیز نہ کرے، جائز ناجائز کی تمیز نہ کرے، اللہ کے احکام، اللہ کے پیغام کو نہ سمجھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ سمجھے، تو اس پر کون غور کریں گے؟ کیسے حالات ٹھیک ہوں گے؟ کیسے ایک بے ایمان، یعنی ایمان والا بن کر بھی بے ایمان ہو گیا ہے، تو اس کے ایمان کو کیسے تازہ کیا جائے، اسے کیسے سمجھایا جائے؟ زندگی تو بہت تیزی سے گزر رہی ہے میرے بھائیو۔ ایک حدیث کا عنوان جو ہمارے سامنے جو چل رہا ہے ہم اسے محسوس نہیں کر پا رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب دور وقت اتنا فاسٹ ہو جائے گا، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح گزرنے لگے گا۔ تو میرے بھائیو، اگر غور و فکر کر کے دیکھیں تو ایسا دور آ چکا ہے۔
جتنا جلدی ہو سکے اتنا اپنی آخرت کو سمجھیں، اپنے رب کی منشا کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، کیونکہ ہمیں ایک دن یہاں سے جانا ہے اور اللہ کے روبرو ہمیں حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ اس وقت کے لیے ہم نے کیا کمایا، کیا پایا؟ اس میں سب سے بڑا طبقہ جو ہے، ذمہ دار جو ہے، وہ علم والے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ ماحول کو دیکھیں۔ اللہ کے بندے جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن والے کہتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی قرآن اور اسلام کے خلاف رہے گی تو وہ سامنے جو ان پڑھ لوگ ہیں انہیں کون سمجھائے گا، کیسے سمجھائیں گے؟ جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس کسی بھی اللہ اس علم کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، امت کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ قرآن پڑھتا ہی رہوں، دین کی سمجھ نہ ہو، اس سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا۔ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے، اور وہ علم جس سے اپنی بھی اور سامنے والوں کی بھی اصلاح ہو جائے، ایسا علم حاصل کرو، ورنہ کل قیامت کے روز اللہ کو منہ دکھا نہیں پائیں گے اور امت کے حالات کو نہیں پہچانیں گے، تو وہ امت کل قیامت کے روز اللہ سے کہے گی، یا اللہ تو نے ہمیں علم سے محروم رکھا، اور یہ علم والے تھے، اے اللہ تو نے انہیں علم عطا کیا تھا، لیکن انہوں نے علم کے ذریعے سے ہمیں تیری پہچان نہیں کرائی، تیرے حبیب کی سنتوں کی پہچان نہیں کرائی، تو ہم وہاں اٹک جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ وقت گزر رہا ہے، بس اتنا غور کرنا ہے کہ آج کے جو حالات ہیں، ماحول ہیں، اس ماحول کو سدھارنے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو پیغام دینا ہے وہ پیغام دینے کی کوشش کریں تاکہ امت کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو زندگی ہماری بچی ہوئی ہے اس زندگی کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔